اور وقت ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا۔ ناکام اقوام متحدہ اپنے خاتمے کی طرف، اس کے باوجود کہ بہت سارے تمام مسائل جو ہیں ان کا حل کے لیے بہت ساری اقوام متحدہ کی طرف دیکھتی ہیں، خاص طور پہ کمزور اقوام جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی طرف دیکھتی ہیں، لیکن ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں یہ دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پہ چلتی ہے، اور جو پانچ ویٹو پاورز ہیں اس میں ان کی بات مانی جاتی ہے، اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے پچھلے 75 سال میں جس طرح امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے جس طرح پچھلے 75 سال میں دھجیاں اڑائی ہیں اقوام متحدہ کی ساکھ کی اور ان کی قراردادوں کی، اور ان کو ردی کے ٹکڑے کی حیثیت دی ہے، اس کے بعد اس وقت جو کمزور ممالک ہیں، جو پرامن ممالک ہیں، ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس قابل رہ گئی ہے کہ وہ کمزور ملکوں کے حقوق کو ان کا تحفظ کر سکے۔ انٹرنیشنل لا اب ہمیں جو لگتا ہے، جو اس میں مروجہ اصول اس دنیا میں رائج ہو چکے ہیں، اس کے مطابق انٹرنیشنل لا اب صرف چھوٹے اور کمزور ملکوں کے لیے، جس کے لیے جیسے عراق کے خلاف جب امریکہ نے جنگ کی تو یونائٹڈ نیشن نے فوراً اس کو مینڈیٹ پرووائڈ کر دیا، لیکن جب اسرائیل کی مسلسل جارحیت کے خلاف ممالک یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی، امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ بھارت جیسے ہندوتوا نظریے کا حامل ملک، جس نے کشمیر کے ایشو پہ 75 سال سے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن آج تک کچھ نہیں کر سکی سوائے پھوکے کھوکھلے بیانات دینے کے۔ اور اسی طرح غزہ میں جنگ بندی پر متعدد قراردادیں، اکتوبر 2023 میں بھی 153 ممالک کی حمایت یافتہ قرارداد، اور اس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا، غزہ پر بمباری جاری رکھی۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ نومبر 2024 میں جاری ہوئے وارنٹس پر آج تک عمل نہیں ہو سکا، اور اسی طرح ایک دفعہ امریکہ نے بھی پابندی لگائی تھی انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی پہ کہ وہ گجرات کے بچر ہیں، لیکن پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ پابندی ہٹ گئی، اور اب وہ G7 کی کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے کینیڈا بھی جائیں گے، اسی کینیڈا نے ان کو پہلے دعوت نہیں دی تھی، لیکن اب ظاہر ہے ضرورت ہے، بڑا ملک ہے تو اس کو بھی بلا لیا گیا۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیا اقوام متحدہ اسی طرح چلے گی یا ایک دن اس کا دروازے بند کرنے پڑیں گے؟ اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر مزید حملے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی تہران میں ایران کی وزارت انٹیلیجنس، وزارت انصاف اور نیوی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، ان کو نشانہ بنایا ہے، وہاں پہ آگ لگی ہے اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، اور تہران کے مختلف علاقوں میں 5 کار بم دھماکے بھی ہوئے ہیں ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق، اور دہشت گردوں نے تہران کی بڑی پائپ لائن تباہ کر دی ہے، جس سے تہران کی سڑکیں پانی سے بھر گئی ہیں، اور ان فضائی حملوں اور کار بم دھماکوں میں اب تک 14 ایرانی سائنسدان شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ایگزیکٹ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے اسرائیل کے پاس ایران کے بارے میں، اور ایران کے اندر اتنا موساد کا جو گھس جانا ہے، ہر جگہ پہ پہنچ جانا ہے، اور پہلی ویو میں انہوں نے ٹاپ کی ایرانین لیڈرشپ کو اڑا دیا، دوسری ویو میں پھر انہوں نے ٹاپ کی ایرانی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، اور سائنسدانوں کو بار بار نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس انگریس کتنی زیادہ ہے اسرائیل کے اندر، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات جو کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور را کو جتنی ایکسس دی ہوئی ہے ایران نے اپنے اندر، را نے موساد کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ایران کے بارے میں انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے، اور اسی لیے اسرائیل کے پاس اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی حملہ کیا ہے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کا، اور ایک میزائل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی خاندانی رہائش گاہ پر بھی گرا ہے، اور اب تک وہاں سے اس سے نقصان کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن ایرانی حملوں میں اب تک 13 اسرائیلی ہلاک، 380 زخمی ہوئے ہیں، اور اب تک 200 میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں اسرائیل پر ایران نے، اور ایرانی حملوں سے ملک کے 22 مقامات متاثر ہوئے ہیں۔ اور ڈیولپمنٹ اس میں ایک یہ ہوئی ہے کہ عراقی وزیر اعظم السودانی نے ایران کو اسرائیلی حملوں سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بہت بڑی چینج ہے اس خطے کی صورتحال میں، کیونکہ عراق کی فضائی حدود استعمال کی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے، اور پہلے جارڈن کی بھی کی جا رہی تھی، اور جارڈن نے بھی اپنی فضائی حدود اسرائیل کے لیے بند کر دی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس سے بھی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے
وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کو ایک ڈیل کرنی چاہیے. کل تک وہ ایران کو بہت شدید دھمکیاں دے رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن آج انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وی ول میک اے ڈیل جسٹ لائک آئی گاٹ انڈیا اینڈ پاکستان ٹو میک. 12ویں دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کی ڈیل کا ذکر کیا ہے جس کو انڈیا مسلسل ڈینائی کر رہا ہے. انہوں نے پھر کہا ہے شاید انڈیا کے زخموں پر وہ نمک چھڑک رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ڈیل کروائی ہے، میں نے سیز فائر کروایا ہے انڈیا کے کہنے پہ پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان، اور ٹریڈ کے ذریعے کروایا. تو آپ بھی یہی کریں. اب انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی پیس جلد واپس آئے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی ڈو اے لاٹ اینڈ نیور گیٹ کریڈٹ فار اینی تھنگ بٹ دیٹس اوکے. شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ میں اتنا کچھ کرتا ہوں اور میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا. بہت افسوس کی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، لوگ سمجھتے ہیں ساری باتیں. اور انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کو گریٹ دوبارہ بنائیں. یہ اتنی ایک دم سے جو ٹون چینج ہوئی ہے امریکہ کی اور عراق کی اور جارڈن کی، اور جتنی مذمت ہوئی ہے اسرائیل کی ان حملوں میں، اور جو اسلامی دنیا ساتھ کھڑی ہوئی ہے ایران کے، اور ایران نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا ہے، کم کیا ہے لیکن ریٹیلیٹ کیا ہے، وہ اس کا سبق میرا خیال ہے پہنچا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. پہلی دفعہ اسرائیل کے ہاں بھی ماتم ہوا ہے بہت سالوں بعد، اور کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اسرائیل نے جس طرح مسلمان ملکوں پر مسلسل حملے کیے ہیں اس کے بعد یہ تو ہونا ہی تھا کسی نہ کسی وقت. اور وقت تو ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا. ناکام اقوام متحدہ اپنے خاتمے کی طرف، اس کے باوجود کہ بہت سارے تمام مسائل جو ہیں ان کا حل کے لیے بہت ساری اقوام متحدہ کی طرف دیکھتی ہیں، خاص طور پہ کمزور اقوام جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی طرف دیکھتی ہیں. لیکن ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں یہ دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پہ چلتی ہے، اور جو 5 تو ویٹو پاورز ہیں اس میں ان کی بات مانی جاتی ہے. اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے پچھلے 75 سال میں جس طرح امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے جس طرح پچھلے 75 سال میں دھجیاں اڑائی ہیں اقوام متحدہ کی ساکھ کی اور ان کی قراردادوں کی، اور ان کو ردی کے ٹکڑے کی حیثیت دی ہے، اس کے بعد اس وقت جو کمزور ممالک ہیں، جو پرامن ممالک ہیں، ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس قابل رہ گئی ہے کہ وہ کمزور ملکوں کے حقوق کو ان کا تحفظ کر سکے. انٹرنیشنل لا اب ہمیں جو لگتا ہے، جو اس میں مروجہ اصول اس دنیا میں رائج ہو چکے ہیں، اس کے مطابق انٹرنیشنل لا اب صرف چھوٹے اور کمزور ملکوں کے لیے، جس کے لیے جیسے عراق کے خلاف جب امریکہ نے جنگ کی تو یونائٹڈ نیشن نے فوراً اس کو مینڈیٹ پرووائڈ کر دیا. لیکن جب اسرائیل کی مسلسل جارحیت کے خلاف ممالک یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی، امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. بھارت جیسے ہندوتوا نظریے کا حامل ملک جس نے کشمیر کے ایشو پہ 75 سال سے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن آج تک کچھ نہیں کر سکی سوائے پھوکے کھوکھلے بیانات دینے کے. اور اسی طرح غزہ میں جنگ بندی پر متعدد قراردادیں، اکتوبر 2023 میں بھی 153 ممالک کی حمایت یافتہ قرارداد، اور اس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا، غزہ پر بمباری جاری رکھی. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. نومبر 2024 میں جاری ہوئے وارنٹس پر آج تک عمل نہیں ہو سکا. اور اسی طرح ایک دفعہ امریکہ نے بھی پابندی لگائی تھی انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی پہ کہ وہ گجرات کے بچر ہیں، لیکن پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ پابندی ہٹ گئی، اور اب وہ G7 کی کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے کینیڈا بھی جائیں گے. اسی کینیڈا نے ان کو پہلے دعوت نہیں دی تھی، لیکن اب ظاہر ہے ضرورت ہے، بڑا ملک ہے تو اس کو بھی بلا لیا گیا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کیا اقوام متحدہ اسی طرح چلے گی یا ایک دن اس کا دروازے بند کرنے پڑیں گے؟